عقیدوں پر حملہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں اپنی اپنی نسل میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہودی اور عیسائی بہت سے NGOs کھولے ہوئے ہیں، غریب دیہاتوں میں مسلمان بیواؤں کو، غریبوں کو مدد کرنے کے نام سے چرچوں میں بلا کر ہر سنڈے کے دن چرچ میں آؤ، ان کی جو بھی چرچ میں پادری پڑھتا ہے بائبل اسے سنو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنو، اور اس سے انہیں 500 300 200 دے کر کئی گاؤں دیہاتوں میں عیسائی لوگ غریبوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ یہ عیسائی بنانا عقیدے پر حملہ کرنا ہے۔ اور نمبر 2، قادیانی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی لباس پہن کر، جس کا ایک نیا ایڈیشن شکیل بن حنیف کے نام سے پیدا ہوا ہے، یہ لوگ بھی عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف احکامات پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض، رسول اللہ کے اور صحابہ کے اعمال پر، نکاحوں پر، شادی پر اعتراض، ازواج مطہرات کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کر دینا۔ اسکولوں کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان مسلمان بچوں کے دماغ میں یہ بٹھایا جاتا کہ جیو ہتیا یہ جرم ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ جرم ہے، اور تمہارے نبی محمد نے 7 سال 9 سال کی بچی سے نکاح کیا، 11 شادیاں کیا، تمہارے مذہب میں تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ ساری باتیں کون سکھا رہا ہے؟ ایک کافر سکھا رہا ہے۔ تم نے پڑھا اسلام کو، تم نے پڑھا قرآن، تم نے پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، پتہ کیا چلا؟ وہ رانگ انفارمیشن جو اسے اس کے باپ دادا نے یا اس کے کافر نسل نے دیا تھا وہ دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ ہماری مسلمان اولاد کافر ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر وہ اسلام کے بارے میں سن رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی آدمی چپل سینے والے کے پاس جا کر چپل کاٹنے والے کا جو چاقو ہوتی ہے اس سے اپنا پیٹ دے کر یا دل دے کے کہہ رہا تھوڑا میرا ہارٹ کا آپریشن کر دیں۔ چپل سینے والے کے پاس جو چاقو ہوتی ہے وہ چپل کاٹنے کے لیے، وہ دل کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو جن کے پاس پڑھا رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جو چپل کاٹنے والا ہے وہ دل کا سبق پڑھا رہا ہے۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھیں کئی اسکولوں میں آج ہمارے دوستوں کا کوئی فیسٹیول ہے، اس میں آپ دیکھیں مندروں سے JSR کے نعرے لگ رہے ہیں، بھارت ماتا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ فیسٹیول کے موقع پر تمہارے مذہب کا حصہ ہے۔ یہ آوازیں بار بار ہمارے بچوں کے کانوں سے ٹکرانے کے بعد کفر بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر کی آوازیں ٹکرانے کے بعد جو نسل صبح کی آذان نہیں سن رہی ہے وہ نسل بھجن سن رہی ہے، تو آگے اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ ہم میں سے دیکھ لیں کتنے مسلمان وہ ہیں جو صبح کی اذان سنے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہوں گے، الصلاۃ خیر من النوم سنے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہوں گے۔ یہ مسلمان قوم اور نسل کا عالم ہے۔